السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو ڈیبیٹ ہونے والی ہے تو وہ ڈیبیٹ بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ہیں جو پاکستان میں کافی چرچت ہیں اور ہر جگہ ہیں۔ ان کا نام تو آپ جانتے ہی ہوں گے، امیر علی مرزا ان کو کہتے ہیں، جو کہ جہلم میں رہتے ہیں۔ تو وہ ان کا 4 سال پرانا کوئی بیان ہے حیض کے اوپر، نکاح اور حیض کی کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بیان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں عامر بھائی اسی بیان کو سنتے ہیں، اور آج جو انہوں نے بولا ہے تو اس کے خلاف بولا ہے کہ پہلے کچھ اور ان کا موقف تھا اور اب کچھ اور ہے۔ تو اسی پر پوری بحث ہو رہی ہے۔ ان کا جو جاہلیت ان کی ہے جو تو ان کی جاہلیت سامنے آ گئی ہے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، صرف وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کچھ اپنے گراؤنڈ بنائے ہیں، اسی میں وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے بحث یا ڈیبیٹ کرنے یا مناظرہ کے لیے جاتا ہے تو وہ ملتے بھی نہیں ہیں۔ علی مرزا کو آپ جانتے ہی ہوں گے، پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ تو آگے سنیں ویڈیو اور دیکھیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یا یہ بھی ویڈیو دیکھیں، اور جو علی بھائی نے سمجھایا ہے ان کو بھی ویڈیو دیکھیں، اور دونوں ویڈیو سنیں۔ اگر آپ کو کچھ غلط لگے صحیح لگے تو اسے کمنٹ اور لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تو اگر مفتی صاحب کی بات صحیح لگتی ہے تو مفتی صاحب سے رجوع کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں اور بہت سی، کوئی آدمی اپنی مشہور ہونے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کوئی کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو بھی پوری ویڈیو دیکھیں، اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ نابالغ لڑکی کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی اور نابالغ لڑکی کی شادی بھی ہوگی۔ یہ 4 سال پہلے یہی کہہ رہے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جس کو بیماری ہو گئی ہے اس کی عدت ہے، اور دوسری جگہ پر عدت ہے کہ جس کے ساتھ میرج کنزیومیٹ نہ کی گئی ہو اس کی عدت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ ذرا سنیے گا۔ واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی جو عدت ہے وہ 3 مہینے شمار کی جائے گی جو ابھی تک ان ایام حیض کے یعنی اس ٹائم کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں، یعنی ایسی عورتیں ہیں جو نابالغہ ہیں۔ نابالغہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر نابالغہ عورت کا نکاح ہوا، جیسے سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی تھی 3 سال بعد۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رخصتی اور نکاح میں ٹائم پیریڈ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس نکاح کی پابند نہیں ہے، کیونکہ اس کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے۔ وہ چاہے تو اس نکاح سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہے اور چاہے تو اسے کنٹینیو کرے۔ لیکن نابالغہ عورت ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی اس کے مرد نے، تو اس کے لیے تو اب ظاہر ہے وہ 3 طور والا تو ایشو نہیں ہوگا نا۔ تو اس کے لیے پھر حکم فرمایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے، جو میں نے ذکر کیا تھا راؤنڈ آف کر کے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھ لیا حضرت آپ نے۔ حالانکہ جی حالانکہ جی جو یہاں اعتراض ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ بھائی جب اس کو ابھی حیض نہیں آیا اور ایگزیکٹلی آپ اسی جملے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رخصتی نہیں ہو سکتی، تو 3 مہینے عدت کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی کوئی نہ کوئی ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں ہے پھر 3 مہینے، جی اور اس کا ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے خلوت صحیح۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ میں اس لیے چیز رکھنا چاہ رہا تھا، 4 سال پہلے والا موقف آج اپنے مسلمانوں سے تھوڑا سا ناراضگی کے بعد ملحدین کا اور لبرلز اور سیکولرز کا سہارا لے کر قرآن کی تفسیر، وہی جو آپ نے پڑھائی تھی علی بھائی، اس تفسیر کو آپ نے جو ہے نا وہ خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا کہ 2 چیزیں آ گئیں۔ اب حضرت میں ایک اضافی نقطہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے تفسیر اور جو تفصیل آپ نے رکھی ہے جی، اس پر میں نقطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی کے ذہن میں یہ سوال آتا مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو، ہمارے عاصم افتخار صاحب چلے گئے، میں ان کو بلانے والا تھا کہ اب وہ بھی کچھ اس پر اضافہ کریں۔ ذرا سا مفتی صاحب ذرا معلوم کریں عاصم بھائی، اگر وہ میں کرتا ہوں۔ ہاں جی جی۔ اچھا، آخری چیز حضرت میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو تفسیر پیش کی ہے اس کے اوپر یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے، ویسے تو قرآن کی نص قطعی ہے اور ہم تو سمعنا واطعنا کے قائل ہیں، تو کوئی ملحد یا معترض کو اس پر اعتراض اٹھائے اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ شاید موضوع سے متعلقہ نہ ہو تو آپ نے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں نے کمنٹ دیکھا تھا، میں نے کہا اس پہ اضافہ کر دوں تاکہ بات کا تکملہ، ایک کمپلیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ وہ یہ چیز اٹھ سکتی ہے کہ جب چھوٹی لڑکی کے ساتھ آپ نے کہا کہ میرج کنزیومیٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے، میرج تو ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی عدت کہاں سے آ گئی 3 مہینے کی؟ اس کی سینس نہیں کرتی اس تفسیر کے اندر۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت نے ایک دقیق نقطہ رکھا تھا کہ عدت صرف اور صرف حیض کی وجہ سے نہیں ہوتی،
اس کی بیس پر نہیں رکھی جاتی. بیسیکلی جو عدت ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے بڑی زبردست قسم کی فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے. مثال کے طور پر پریگننسی جس عورت کو ہوئی ہے اس کی عدت رکھی ہے وضع حمل. اچھا، میں عاصم بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. معاف کیجیے گا، میں پہلے چاہ رہا تھا کہ آپ کا کامنٹ آ جائے، تو اگر آپ اجازت دیں تو عامر بھائی اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی جی بالکل. جی جزاک جی عامر بھائی. اللہ، جزاک اللہ. بس میں مختصر کر لیتا ہوں جلدی، لمبا کھینچنے کی بجائے. یعنی مثال کے طور پر ایک پریگننٹ لیڈی ہے، وائف ہے، جس کو طلاق دے دی گئی. اب وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی، یا وہ بیوہ ہو گئی تو وضع حمل جو ہے اس کی عدت ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندہ ایک عورت کو طلاق دیتا ہے، عدت جہاں یہ چیز صاف کرتی ہے، توہر جہاں تک یہ چیز طے کرتا ہے کہ یہ عورت اس مرد سے پریگننٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہیں وہ ان میاں بیوی کو جن کے درمیان طلاق ہوئی ہے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس 3 مہینے کے پیریڈ کے اندر دوبارہ رجوع کر لیں. رائٹ. تو جب یہ اسلام نے یہ کہا نا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ اگر اس کا بندہ جو ہے اس کو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے کنزیومیٹ نہیں بھی ہوا، تب بھی اس کی طلاق کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر آگے چل کر اس کو لگے کہ یار یہ لڑکی تھی، بچپنا ہو گیا یا کچھ غلط فہمی ہو گئی تو طلاق ہو گئی، تو ایسے ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ جو طلاق کا ایک عدت کا پروسیس رکھا ہے اس میں رجوع ہو سکے. تو یاد رکھنا ہے کہ عدت ملٹیپل بینیفٹس دیتی ہے میرج سسٹم کو بچانے کے لیے. جی ہاں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ خلوت ہو گئی ہو، چونکہ اس خلوت کے نتیجے میں ہی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے طلاق دینی ہے، اور بعد میں پھر اس کو ریگریٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا 3 مہینے کا پیریڈ اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پر غور کر سکے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میری بات مکمل ہوئی. جزاک بارک اللہ. اللہ فیکم. اچھا جی عاصم بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ تھوڑا پریشان ہوں میں، بس اچھا کہ کیا ہو گیا؟ پچھلے 5 دن سے میرے جو ان باکس ہیں وہ ایسے ہی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو تم. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے تو نام رکھا تھا مسلمان. تو عاصم بھائی آپ بول دیا کریں، جی. آج کل تو آسان ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی کیا مشکل صحیح ہے. باضابطے سے کچھ لوگ تو مناظرے کرنے پہ آ گئے، مطلب وہیں ان باکس میں. مطلب بھائی ہو کیا گیا ہے، مطلب اور یہ تقریباً شروع ہوا ہے پچھلے 5 دن سے. 5 دن پہلے تک جو ہے مجھے اس طرح کے میسیجز نہیں آئے تھے. 5 دن سے جو ہے مجھے میسیجز آ رہے ہیں اس طرح کے جو پوچھ رہے ہیں کہ کس فرقے سے ہو، چشتی رسول اللہ سے یا اشرف علی رسول اللہ سے. ایک ای میل بھی آیا میرے پاس ایک بریلوی بھائی کا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے اپنے مولانا سے سنا ہے فلاں کا یہ فتوے وغیرہ جو لگتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں یا کسی اسٹریم میں یہ بتا دیں کہ ان عبارتوں کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، میں نے تو اس کو جواب بھی نہیں دیا، لیکن چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ یہ امت جا چکی، یہ حضرات جا چکے، ان میں آپس میں جو پھڈے تھے یہ اوپر جا کے طے ہوں گے. میں کتنا ہی دفاع کر لوں اور آپ کتنا ہی الزام لگا لیں، کچھ بھی اس سے ثابت ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ہم ان موضوعات پر گفتگو کو ہی فضول ترین گفتگو سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارا موقف ہے، اس لیے ہمیں فرقوں سے کوئی لگاؤ نہیں. مصطفیٰ اگر ہم اپنے یعنی کہ مجموعی طور پہ اگر ہم 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو یہی رویہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام انسان نے جو ہے وہ ساری باتیں صحیح لکھی ہو. کتنا بڑا سے بڑا امام، کتنا بڑا سے بڑا فقیہ ہے، اس کی کچھ نہ کچھ باتیں ہمیشہ کنٹروورشل رہی ہیں. تو امت کا موقف یہ ہے کہ لا کمال الا للہ، کمال تو صرف اللہ کو ہے. بالکل بالکل. تو جو ایسی کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھیں گے پیسج آف دا ٹائم جو ہے دفن کر دی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں گے ہر امام کے کنٹروورشل آرا کو، اوپینین کو لینا شروع کریں گے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے بھائی کہ ہم جتنے کنٹروورشل اوپینین ابھی کے اسکالرس میں دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہمیں خیر القرون کے اسکالرس میں مل رہے ہیں. امام اوزاعی کا یہ فرمانا ہے کہ من اخذ بنوادر العلماء فقد ہلک، کہ جو ان علماء کی اس طرح کی ادھر ادھر کی رائے کو، جو ان کی کنٹروورشل یا ریئر ان کی اوپینین ہے، اگر ان کو چن چن کر ان پر عمل کرے گا نا، فقد ہلاک کا وہ ہلاک ہو گیا.